إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ محترم بھائیو، یہ مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی دن ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے ایک سال کا ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا ایک غلط فہمی ہے کہ اس مہینے میں 15 شعبان کو ہمارے قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو بغور پڑھ لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے قسمت کا فیصلہ ایک سال کا، یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگر سورہ دخان کی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس مبارک کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی دن بڑے بڑے کام کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یعنی وہ دن، وہ مبارک دن جس دن قرآن نازل ہوئی۔ قرآن تو رمضان مبارک میں نازل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا قرآن تو رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور رمضان میں لیلۃ القدر کی رات نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل ایک سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمایا، ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس زمین پر بھیجتا ہے، بڑے بڑے معاملات کو، بڑے بڑے کام امور کو دے کر۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے کام کا فیصلہ تو اسی رات ہونا ہے۔ اور سورہ دخان کی آیت سے بھی یہ واضح ہوتی ہے۔ یوں تو ہمارے قسمت کا فیصلہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے تقدیر کو، نصیب کو، قسمت کا فیصلہ لکھ دیا ہے 50,000 سال پہلے۔ یعنی آسمان اور زمین پیدا کی، اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس کو لکھا گیا، اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جب وَيُرْسَلُ مَلَكُ فَيُنْفَخُ فِيهِ، جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِ بِأَرْبَعِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے، حکم کر دیتا ہے۔ اس میں ایک ہے بِكَتْبِ رِزْقِ وَأَجَلِ وَعَمَلِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کے رزق کے بارے میں، اس آدمی کو اس کی زندگی میں کتنا رزق ملیں گے، وہ اجلی، یہ اس کا موت کب آئے گا، کب مریں گے، کس زمین پر مریں گے، وہ عملی، یہ کیا کیا عمل کر کے آئیں گے دنیا میں، وہ شقی او سعید، یہ بدبخت آدمی ہوگا یا نیک صالح اچھا انسان ہوگا، سعادت مند آدمی ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے لکھ دیا ہمارے ایک قسمت کا فیصلہ، ہمارے رزق کا، ہماری موت کا، ہمارے عمل کا، ہم اچھے برے کا تقدیر لکھ دیا ماں کے پیٹ سے۔ اور ایک سالانہ شب لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا۔ تو اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قسمت کا فیصلہ بہت پہلے کر چکا، لوح محفوظ میں ایک درج ہے، اور اس کے بعد ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارا قسمت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سالانہ
اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے، سورہ دخان میں موجود ہے، اور سورۃ القدر میں ایک مستقل سورت نازل کیا، جس رات قرآن نازل ہوئی اسی رات ہمارے قسمت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔